فور کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 7 اگست اور جمعہ کا دن۔ تو بیٹا آج ہمارا جو پیریڈ ہے کچھ اس قسم کا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا سبق پڑھا پرندے کی فریاد۔ ہم نے پرندے کی فریاد میں پرندے کی قید کے بارے میں معلومات حاصل کی اور یہ جانا اور اس بات کو ذہن میں رکھا کہ ہمیں کسی بھی بے زبان کو، کسی بھی پرندے کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی قید کی ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے، ہمارے لیے مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ ہمیں ان مشکلات سے بچنے کے لیے پرندوں یا جانوروں کو تکلیف میں نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا ہم نے اس سبق کو پڑھا، اس کی نظم تھی، ہم نے نظم کی، اس کے بعد ہم نے اس کی خالی جگہ پر کی، پھر ہم نے کافی الفاظ کیے، پھر مختلف پرندوں اور جانوروں کے بارے میں معلومات حاصل کی، پھر مترادف الفاظ کیے، مترادف الفاظ کو جملوں میں استعمال کیا، اس کے بعد ہم نے اس کی نثر کی۔ تو بیٹا اب باری آتی ہے آپ کا صفحہ نمبر 70 ہے آپ کی کتاب کا، جس پر ایک سوال لکھا ہوا ہے۔ انشاء پردازی اس میں ہے کہ ایک درخت پر چڑیا اور کوے کا گھونسلہ تھا۔ اچانک کسی نے وہ درخت کاٹ دیا۔ وہ دونوں شام کو واپس گھر آئے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چڑیا اور کوے کے درمیان ہونے والا ہم نے مکالمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا مکالمہ جو ہے اس کے 8 مکالمے لکھنے ضروری ہیں، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے آپ کا یہ مکالمہ تفصیل سے لکھیں گے آپ، تاکہ ہمیں بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا یہ مکالمہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ اصل میں ہمارے پاس مکالمے کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم مکالمہ اس کے لغوی معنی اور اس کی تعریف کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی تعریف اور اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ کہ مکالمے کی لغوی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے جس میں تضاد ہوتا ہے، خود کلامی ہوتی ہے، اپنے آپ سے باتیں کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ مکالمے کی عملی تعریف کیا ہے؟ عملی تعریف اس کی یہ ہے کہ کسی مکالمے میں کسی مسئلے یا صورتحال میں اتفاق رائے کے حصول سے باہمی افہام و تفہیم، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے خیالات کو ملا کر ایک مکمل بات لکھنے کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ عمل جو ہوتا ہے ہمیں معاشرے میں موجود لوگوں کی موجودگی کا اظہار ظاہر کرتا ہے، جس میں ہم تہذیب کو دیکھ کر اور سماج کو دیکھ کر پھر سوچتے اور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مکالمے کے لیے چند اصول ہوتے ہیں۔ مکالمے کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ مکالمہ ہمیشہ برابری کی سطح پر ہوتا ہے۔ پھر مکالمہ کو لکھتے وقت ہمیں عام اور سادہ الفاظ لکھنے چاہیے۔ ایک اصول اس کا یہ بھی ہے کہ اس کا موضوع مختصر، واضح ہونا چاہیے اور ہمیشہ کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ پھر جو ہے ہماری گفتگو جو ہے مکالمے کے اندر شگفتہ، دلچسپ اور واضح ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا لب و لہجہ اور انداز اس معاملے کی نشاندہی کرے۔ مکالمے میں مخاطب کے مقام پر مرتبے کو پورا حق ہونا چاہیے، پورا لحاظ ہونا چاہیے کہ ہم تہذیب و تمدن اور اخلاقی تہذیب کا خاص خیال رکھیں، جس سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ کہ ہمیں اس میں کسی قسم کے ڈائلاگ ایسے نہیں بولنے چاہیے جو کہ فلمی ڈرامے اور کہانیوں پر لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں پر ہمارے پاس مکالمے اکثر ہوتے ہیں اچھائی برائی پہ، نیکی بدی پہ، اور اس کے بعد دوستوں کے درمیان پڑھائی پر ہو جاتا ہے، مہنگائی پر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اور مریض کے بارے میں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم جو مکالمہ لکھیں گے وہ اصل میں ایک چڑیا اور کوے کا ہے کہ جنہوں نے اپنا ایک گھونسلہ ایک درخت پر بنایا ہوا تھا اور ان کا وہ گھونسلہ جو ہے کسی نے کاٹ دیا۔
جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ ان کی پریشانی کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے تو کیا ہوتا ہے۔ چڑیا اور کوے کے آپس میں مکالمہ کی بحث کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چڑیا اور کوے کو اپنی روزی کا انتظام کرنے کے لیے جانا تھا۔ چڑیا اور کوا جو ہے اپنی روزی کے انتظام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو اپنا گھونسلہ ٹوٹا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی اب آپس میں گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح ہے۔ چڑیا: السلام علیکم کوے میاں، یہ کس نے توڑا ہمارا گھونسلہ؟ کوا: بہن چڑیا، مجھے تو معلوم نہیں، میں تو خود صبح کا گیا ہوا تھا، اب واپس آیا ہوں۔ اب پھر چڑیا کی باری آتی ہے۔ چڑیا کہتی ہے اف، میرے بچے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ کوا بھی پریشان ہو گیا اور کوا پھر کہتا ہے چڑیا تم پریشان نہ ہو، تمہارے بچے بھی تلاش کر لیتے ہیں، تم کچھ کھا لو۔ پھر چڑیا بولتی ہے نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے بچے تلاش کرنے ہیں، تب تک تم گھونسلہ بنانے کے لیے تنکے اکٹھے کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر کوا کہتا ہے اس وقت رات کا اندھیرا ہو رہا ہے، ہم جیسے تیسے بھی رات گزار لیتے ہیں، صبح جب ہوگی تو پھر ہم اپنا گھونسلہ بنا لیں گے۔ اس پر چڑیا تھوڑی سی خاموش ہو جاتی ہے، پھر وہ جواب دیتی ہے ٹھیک ہے، اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی جگہ سے کوئی انتظام ہو سکتا ہے، صبح ہوتے ہی دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر چڑیا بھی بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوا: ہاں چڑیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، صبح ملتے ہیں۔ دونوں جو ہے سونے کے لیے پھر چلے جاتے ہیں۔ صبح ہوئی، چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے، بچوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ کوا: چڑیا چڑیا، دیکھو کوئی شکاری دوسرے درخت بھی کاٹ رہا ہے، ہماری طرح ہمارے دوست بھی گھونسلوں سے محروم ہو جائیں گے۔ جی یہاں دیکھیں اب چڑیا اور کوے کی ہمدردی کہ ان کا اپنا گھونسلہ تو ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے گھونسلوں کو بچانے کے لیے کس طرح کی اچھی نیت رکھ رہے ہیں۔ چڑیا: اے شکاری میاں، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کر درخت کاٹنے چاہیے کہ کسی جانور کا گھونسلہ تو نہیں ہے، درخت پر تمہارا ایسا کرنا جانوروں کو تکلیف دینا ہے۔ کوا: تم نہیں جانتے کسی کو دکھ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ چڑیا: تم جانوروں کو بے گھر کر کے کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ کوا: ہم اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ چڑیا: شکریہ کوے میاں، تم نے میرا بہت اچھا ساتھ دیا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ پھر وہ دونوں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح چڑیا اور کوا جو تھا انہوں نے اپنا گھر بچا لیا اور انہوں نے ہنسی خوشی رہنا اس طرح چڑیا اور کوے نے اپنے ساتھیوں کا گھونسلہ بھی محفوظ کر لیا اور اپنا گھونسلہ آباد کر کے ہنسی خوشی رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے زیادہ بیٹا اب کچھ بھی اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، میں نے بچوں کی آسانی کے لیے اس کو کچھ ماڈل کے طور پر لکھ دیا ہے، آپ مزید اس میں چینج کر کے اس مکالمے کو مکمل کر کے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بیٹا ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس ختم ہو گیا ہے، ہم پیر کو اس کا ٹیسٹ لیں گے، آپ نے یہ سبق ٹیسٹ کے لیے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔